بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا پارہ نمبر 2 سیقول کا، اور اس میں ہماری سورہ بقرہ ہی کنٹینیو چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17، جو کہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 142 سے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی ہماری 6 ہی آیتیں ہیں، 142 سے 147 تک انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کریں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 142 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ٹاپک آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 142 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ الحمدللہ، سب سے پہلے آغاز ہوگا آیت نمبر 142 تحویل کعبہ اور امت مسلمہ کا مرکز ہدایت جو بنایا گیا تھا اس کا تذکرہ، امت وسطیٰ کا قیام اور اس کے فرائض منصبی، تحویل قبلہ کی حکمت، تحویل قبلہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو پوری ہوئی، تحویل قبلہ پر اعتراض، اہل کتاب کی گروہ پرستی اور ان کا تعصب، اور ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، یعنی سب ایک ہی ملت پر ہیں، تبدیلی قبلہ جو ہے وہ دعوت حق کی کامیابی ہے۔ یہ ہم رکوع نمبر 1 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، درا حالیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں، اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر جہت یعنی ہر جگہ ہر رخ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ پھر امت وسطیٰ کا ذکر ہے کہ لغوی معنی اس کے ہیں، وسطاً کے لغوی معنی درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے
لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ حج میں، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں سے قیامت والے دن یہ پوچھنا ہوگا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ یہ تحویل قبلہ جو ہے اس کے بارے میں ذکر آگے آتا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے۔ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین، وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگوں کو واضح کر دیا جائے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ ضائع ہو گئیں، یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان تب ہی معتبر ہوتا ہے کہ جب نماز اور دیگر شرائط کی پابندی ہوگی۔ آگے ہمارے پاس تذکرہ آتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ، آیت نمبر 145 میں اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور اور حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد اور عناد کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے، آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں؟ یہود کا قبلہ صحرا بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کی یہ دو گروہ بھی ایک قبلے میں متفق نہیں، تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ یہ وعید آگے آ رہی ہے، پہلے بھی وہ گزر چکی ہے۔ مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعات کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا، جو اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 147 پر ہمارے یہ مختصر خلاصہ تکمیل ہوتا ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا۔ آیت نمبر 142 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
سیقول ان قریب، سین جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہے یقولو فعل کے ساتھ. یقولو فعل مضارع ہے ہمارے پاس، واحد مذکر غائب کا صیغہ. قال یقولو سے قول اس کا مادہ ہے. السفہاء سامنے اس کا فاعل موجود ہے. ان قریب کہیں گے بے وقوف. من الناسی لوگوں میں سے. ما کس چیز نے، ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، کس چیز نے، ولا پھیر دیا، ہم ان کو، ولا اس نے پھیر دیا، تولیتن سے ہے ان اعراض کرنا، منہ پھیرنا. قبلتی ہم التی قبلے ہم ان کے. ان نے یہاں پہ کیا کیا ہے، قبلتو کو قبلتی کر دیا اور ہم کو ہم کر دیا. ٹھیک ہے، اس نے مجرور کر دیا حالت کو اس کی. التی وہ جس، کانو تھے وہ. کانو بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کانا یکون سے کونن اس کا مادہ ہے. وہ تھے. علیہا علا اور ہا ہے. ٹھیک ہے، علا پر، ہا اس پر. قل آپ کہہ دیجئے. قل بھی ہمارے پاس فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے. قول یقول قول سے. للہ لام حرف جارہ ہے، اللہ اس کا اسم مجرور ہو گیا. للہ اللہ تعالی کے لیے ہے. المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی بھی ہمارے پاس ہدایتن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہدا یہدی ہدایتن. من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے. شاء یشاء سے ہے ہمارے پاس شیء اس کا مادہ ہے. یہ بھی فعل مضارع کا ہمارے پاس واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الا طرف، صراطن راہ کی، مستقیم سیدھے. و اور کذالک کا مانند، اور ذالک اس کے ساتھ آیا ہے اسی طرح. وکذالک اور اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس مذکر و مؤنث کا. کم تم کو، امتن ایک امت، وسطن معتدل یا درمیانی یا معتدل. لی تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ. یہ بھی کانا یکونو سے ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے. تکونو تم ہو جاؤ. شہداء گواہ، علی پر، الناسی لوگوں. و اور یکونا ہو. یہ بھی ہمارے پاس کانا یکونو سے ہمارے پاس آ رہا ہے. یکونا تو اس کی جو نسبی حالت ہے یہ پیچھے ہمارے پاس آ رہا ہے. لام تعلیل جو ہے تو یہ اپنے تکونو کو بھی اس نے آگے اس کا تکونون تھا اس کا بھی نون ڈراپ کیا ہے اور یہاں پہ بھی اس کو نصب دے دی ہے. وہ پیچھے جا رہا ہے ہمارے پاس عطف کر رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ یکونو کی بجائے یکونا ہو گیا، اس کی نسبی حالت ہو گئی ہے. یکونا ہو الرسول رسول، آگے اس کا فاعل ظاہر جو ہے وہ ساتھ ہی آ گیا. علیکم علی حرف جارہ ہے اور کم اس کے ساتھ اسم مجرور آ رہا ہے. تم پر، شہیدن گواہ، و ما اور نہیں، ما یہاں پہ نافیہ ہے. جعلنا مقرر کیا یا بنایا ہم نے، یہ بھی فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. جعل یجعل سے جعلن اس کا مادہ ہے. القبلۃ قبلہ. التی وہ جس، کنتا تھے آپ. کنتا بھی ہمارے پاس ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کانا یکون سے کونن اس کا مادہ ہے، جس پر آپ تھے. علیہا اس پر. علا اور ہا اسم ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ہے. الا مگر، لی تاکہ، نعلم ہم جان لیں. یہ بھی لام ہمارے پاس جو ہے لام تعلیل ہے تو اس نے کیا کیا ہے، نصب کر دیا ہے. نعلم کو
نعلم کر دیا ہے، علم اس کا مادہ ہے علم یعلم سے، ٹھیک ہے، علم یعلم علم اس کا مادہ ہے جاننا، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ بھی، من یہاں پہ استفہامیہ ہے، من کون، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، وہ پیچھے چلتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، الرسول رسول کے، من اور من ہے، ممن کون اس میں سے، ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے، انقلاب سے بھی ہے اور قلبن بھی ہے اس کا مادہ پلٹنا، پلٹنا مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انقلب ینقلب سے انقلاب، بال انفعال کے وزن پر ہے یہ ہمارے پاس، علا پر، عقبئی ہی دونوں ایڑیوں پر، عقبئی جو ہے یہ عقبن ہے ایک، اور عقبئی جو ہے یہ اس کا تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، یعنی اصل میں عقبینی تھا، تو ہا ضمیر کے ساتھ جب ملایا ہے اس وجہ سے عقبئی ہی ہو گیا، اور ان کا معنی یہاں پہ بے شک کریں گے کیونکہ آگے مگر آ رہا ہے نا، الا آ رہا ہے ہمارے پاس، اور ان بے شک، کانت تھی یہ بات، البتہ کبیرتن بڑی بھاری یا بڑی شاک، بوجھل بھی کہہ سکتے ہیں، کبیرتن جو ہے یہ ہمارے پاس صفت مشبہ ہے واحد مؤنث کا، بہت دشوار، الا مگر، علا پر، الذین وہ لوگ جو، یا جن کو بھی معنی کر سکتے ہیں آپ، الذین جمع جو ہے اسم موصول ہے ہمارے پاس، جمع مذکر کا صیغہ ہے، ہدا راہ دکھائی، ہدا یہدی سے ہدایتن اس کا مادہ ہے، یہ بھی ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی نے، اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لی تاکہ، یضیع وہ ضائع کر دے، یضیع تھا، لام نے کیا کیا اس کو یضیع، اس کی حالت کو نصب میں منتقل کر دیا ہے، ایمانکم تاکہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، بالناسی با حرف جارہ ہے، الناسو کو اس نے الناسی کر دیا، الناسی لوگوں پر، البتہ، رؤوفن بڑا مشفق، بڑا شفیق، الرحیم نہایت مہربان ہے، رحیم نہایت مہربان ہے، لرؤوف الرحیم بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے، رؤوف بھی جو ہمارے پاس ہے یہ مشفق بھی کہتے ہیں، شفیق بھی کہتے ہیں، یہ بھی صرف مشبہ ہے، قد کبھی کبھی یا تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، یا قریب ہی ہم دیکھتے ہیں، قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے، ماضی پر تحقیق کے اور مضارع پر تقلیل اور تقصیر کے معنی دیتا ہے، مثلا کبھی یا اکثر کے، نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا بھی ہمارے پاس جو ہے فتح کے وزن پر ہے، رؤیتن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، رعا یا را سے، تقلبا بار بار اٹھنا، پھر جانا، یہ بھی مصدر ہے، وجہ کا وجہن کہتے ہیں چہرے کو، کا آپ کا، فی میں یا طرف، السمائی فی بھی حرف جارہ ہے، السمائی آسمان کی طرف، فا پس، نولینکا اب یہاں پہ نون ثقیلہ داخل ہوا ہے اور شروع میں لام تاکید ہے، تو فلنولین ہم ضرور پھیر دیں گے، کا آپ کو، قبلتن قبلے کی طرف، ترضا آپ پسند کریں گے یا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، رضوان سے ہے مضارع واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ، رضیہ یرضا سے، ہاں جسے، فولی فا پس، ولی پھیر لیں، موڑ دیں یا پھیر لیں، وجہ کا وجہ چہرہ، کا اپنا، شطر
طرف، المسجدی مسجد کے، الحرامی حرام کی، مسجد حرام کی طرف، و اور، حیثو جہاں، کہیں یا جہاں سے، یہ اسم ظرف ہے، ما کہیں یا جہاں پر، جہاں، کنتم ہو آپ، فا پھر، ولو پھیر لیا کرو، تم پھیر لو، یا سب کے لیے آرڈر کا صیغہ آ رہا ہے، ولو تم پھیر لو، وجوہکم، وجہن کی جمع ہے وجوہ، چہرے کو کہتے ہیں وجوہ، اپنے چہرے، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، و اور، ان بے شک، الذین جن لوگوں کو، اوتو دی گئی، یا جو لوگ دیے گئے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایتاؤن سے ہے، ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، آتا یؤتی سے، اتو ہے ہمارے پاس، اوتو ہے، وہ دیے گئے، الکتابہ کتاب، لیعلمون لا البتہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو انا اور ہو اکٹھا لکھا گیا ہے، بے شک وہ، الحق حق ہے، سچ ہے، من سے، ربی من حرف جارہ ہے، ربو کو اس نے ربی کر دیا، ہم کو بھی ہم کر دیا، ٹھیک ہے، من ربہم اپنے پروردگار سے، یا اپنے پروردگار کی طرف سے، یا ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی وہ اپنے پروردگار کی طرف سے اس بات کو حق سمجھتے ہیں، و اور، ما نہیں، اللہ اللہ تعالی، بی با یہاں پہ زائدہ ہے، غافلن غافل، ما ان اور ما جوڑا گیا ہے، ان سے، ما جو اس سے، جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عمل یعملو سے، عمل اس کا مادہ ہے، و اور، لا البتہ یا اگر، ان اگر، لئن کا معنی ہم اکٹھا کر لیں گے، و اور، لئن البتہ اگر، یا اگر بھی کر سکتے ہیں، اتیتا آپ لائیں، اتیانن سے ہے، ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اتا یاتی سے، آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس جو، اوتو وہ دیے گئے، الکتابہ کتاب، بکلن ہر ایک، آیتن نشانی، دلیل، ثبوت، ما نہیں، تبعو وہ پیروی کریں گے، یا انہوں نے پیروی کی، تبعن سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس تبیعہ یا تبعو سے، قبلتا قبلے کی، کا آپ کے، و اور، ما نہیں، انتا آپ، بی تابعین تابعون تھا، باہر پہ جارہ نے کیا کیا ہے، تابعین کر دیا، اس کی حالت کو مجرور کر دیا ہے، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، ہم ان کے، و اور، ما نہیں، بعدو بعض، ہم ان میں سے، بتابعین پیروی کرنے والے، تابع بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فاعل کے وزن پر ہے، یہ اسم فاعل ہے، تابع ہونے والے یا پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعدن بعض کے، و اور، لئن البتہ اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، یا اتباع ان سے آپ نے پیچھا کیا، آپ نے راہ اختیار کی، ماضی واحد کا مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس، اور تبعن اس کا بھی مادہ ہے، اہواءہم اہوا جو ہے یہ خواہشوں کی، ہوا اس کی واحد ہے، اور اہوا جمع ہے، خواہشات کی یا خواہشوں کی، ہم ان کی، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، من سے، العلم علم، علم بھی جو ہے ہمارے پاس یہ بھی مادہ ہے، علم،
انکا بے شک آپ، اذن اس وقت، لا البتہ، من سے، الظالمین ظالموں میں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے ان مشرکوں کی پیروی کی یا ان لوگوں کی پیروی کی ان کے قبلے کی اب اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، تو پھر آپ بھی کن میں سے ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ظالمین بھی ہمارے پاس فاعلین کے وزن پر ہے، اسم فاعل ہے، یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ الذین وہ لوگ جو آتینا دی ہم نے، ہم ان کو، آتینا بھی ہمارے پاس جمع متکلم کا صیغہ ہے، دی ہم نے، ہم یہاں پہ ہم معنی لیں گے، پیچھے الذین آ رہا ہے تو ہم معنی لیں گے جن کو، الکتابہ کتاب، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، عرفان سے ہے مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ، عرفہ یعرفو سے، ہو اس کو یعنی اس کتاب کو، کما جیسا کہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناء ابن کی جمع ہے، ابناء بیٹے، ہم اپنے، و اور، ان بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، من اور ہم جوڑا گیا ہے، من حرف جارہ اور آگے ہم ضمیر ہے ساتھ، لا البتہ، یک تمون وہ چھپاتے ہیں، کتمان سے ہے چھپانا، تو یہ بھی مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، کتما یک تمو سے، باب نون کے وزن پر ہے ہمارے پاس، الحق حق کو، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کتاب کو کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر آ چکا تھا پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، تو یہاں پہ چونکہ آپ کو میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ یہود و نصارہ کا تحویل قبلہ پر اعتراض محض گروہ پرستی تھی اور تعصب اور حسد کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو ایک دوسرے سے کیوں اختلاف کرتے؟ یہودی عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے اور عیسائی یہودیوں کا قبلہ نہیں مانتے۔ جب ان دونوں فریقوں نے اتباع حق کا راستہ ترک کر دیا تو پھر حق پرستوں کو کبھی بھی ان لوگوں سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کے حق ہونے کے سبب ہی بڑی دلیل ہوتی ہے، نیز حق کے معنی قائم اور ثابت رہنے کے ہیں، جو بات قائم اور ثابت رہنے والی ہے وہ اس کے قیام کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو تبدیلی قبلہ کی دعوت حق کی کامیابی کی کلید ہے۔ چونکہ یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، لہٰذا اس میں تمام بنو انسانی کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ اب اس حکم کی کامیابی میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تذکرہ کر دیا گیا ہے ہمارا آخری آیت میں، دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ، الحق حق، من سے، ربک رب بھی ہے، رب پروردگار کا آپ کے، پھر لا نہیں، تکونن ہرگز آپ ہونا، ہرگز آپ ہونا، من سے، الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، شک کرنے والے، ممترین، فرد ہو یا جماعت، سب کی ترقی کا راز یقین محکم میں ہے۔ زندگی کی کامرانیوں کے لیے یقین محکم کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کا قانون اور احکام ہیں، ان کی پیروی کے بعد کوئی کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یہ بہت مشہور محاورہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کامل یقین کرنے والا بنا دے اپنی ذات پر اور اپنے تمام احکامات پر جو ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی شک کرنے کا سبب بھی نہیں بنتا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں تک ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت تکمیل ہوتی ہے۔ اب ہم انہی الفاظ کی تطبیق کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 142 سے اب ہم ان آیات کی تجوید سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. س یا دونوں کو آپ نے ایکول رکھنا ہے، اس کو لمبا سیاقول نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، سیاقول نہیں ہے، سیا فتح کی بس ایک حرکت برابر آپ نے 1 سیکنڈ ادا کرنا ہے اس کو. سیقول قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور واو مدہ کو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. سیقول السفہاء، لام شمسیہ ہے یہاں پہ تو آپ نے مدغم کر کے سین کو پڑھنا ہے، حروف شمسیہ میں سے ہے. سین کے اوپر سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور تشدید کو آپ نے سختی سے ادا کرنا ہے. سیقول السفہاء، ہا پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف مدہ ہے اور الف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حمزہ موجود ہے، تو یہاں پہ ہماری ہا کے الف مدہ کے فوراً بعد ایک ہی کلمہ میں حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پہ مد متصل واجب پیدا ہو رہی ہے جس کو ہم نے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، یعنی 5 حرکتوں برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. من الناسی، نون مشدد ہے، غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ما ولاہم، ولو نہیں کہنا، ولاہم اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں. ہم میں اظہار شفی کرنا ہے. قبلتی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. یہاں بھی قوف کو پر پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے. قب، قب. آگے ہم التی میں آپ نے یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 حرکتوں برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے اور ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. قبلتہم التی کانو، الف مدہ واو مدہ ادا کرنی ہے. علیہا میں یا لین ہے اور آگے الف مدہ آ رہی ہے، تو اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. یا لین کو آپ نے 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان رکھنا ہے. علیہا نہیں کہنا ہے، عین کی آواز نکالیے، علیہا. قل، قوف پر پڑھنا ہے، کل نہیں کہنا ورنہ معنی بالکل چینج ہو جائے گا، کیونکہ باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کھا لیجئے، جبکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قولن سے ہے، ٹھیک ہے. قوف کو موٹا پڑھنا ہے. قل للہ میں لام جو ہے جلالہ، اسم جلالہ کو ہم باریک پڑھیں گے، للہ ہی نہیں پڑھنا، للہ، للہ المشرق، مشرق. یہاں پہ شین پہ تفشی کی آواز لے کر آنی ہے، حمز بھی ہوگا اس میں. را مرقق ہے، را باریک پڑھی جائے گی. قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. مشرق. اسی طرح سے مغ، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا. والمغ نہیں کہنا ہے، قلقلے نہیں کرنے. اسٹاپ کریں گے آواز کو. والمغرب. تو آپ نے اگر روکنا ہے یہاں پہ تو وقف مطلق ہے، تو پھر ہم وقف مطلق کے اوپر ہمارا با جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے. والمغرب. قل للہ المشرق والمغرب. یہدی میں ہا عکس حلق سے نکلے گا، اس کو یہ نہیں پڑھنا، یہدی. یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور شاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں. الی صراط میں دھیان رکھنا ہے کہ الو نہیں کہنا، الا پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے. آگے صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، سی، را بھی پر پڑھا جائے گا، طا بھی پر پڑھا جائے گا. اور مستقیم میں قوف بھی پر ہے، لیکن دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی سین اور تا جو ہے یہ پر نہیں ہونی چاہیے. مستقیم نہیں کہنا ہے. الی صراط مستقیم، سین بھی باریک، تا بھی باریک. قیم کو آپ نے پر پڑھنا ہے. اور آخر پر یہاں پہ ہمارے قیم میں غنہ کرنا ہے، ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تنوین کا قاعدہ. اور قیم میں ہماری مد عارض وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. یہاں پہ مستقیمن ہے، وقف حذف بھی ہے، ٹھیک ہے. وقف کون سا ہے؟ وقف حذف ہے. ہم نے کسرتین کو حذف کر لینا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے اور مد یہاں پہ پیدا ہو جائے گی جسے مد عارض وقفی کہتے ہیں.
ترجمہ سن لیجیے اس کا۔ احمق لوگ کہیں گے، بے وقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے، اب بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کا ذکر ہے، اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو یا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ آیت نمبر 143 دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، تطبیق کو دھیان سے دیکھیے گا۔ وَقَذَا میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں۔ جعلو نہیں کہنا، جعلنا، نا نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، نا فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، امتوں میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ توں میں ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ بھی۔ اور قوم میں آگے وسطً لتکونوا، طا پور پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے۔ امتً وسطًا لتکونوا، امہ میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، توں میں ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وسو نہیں کہنا، وسا، سین باریک رہے گا، طا کو پر پڑھنا ہے اور آگے لام بھی باریک رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا، دونوں جگہوں پہ واو مد آ رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ شہداء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ علی الناس میں عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، علی الناس نہیں ہونا چاہیے، آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کر کے الف مد ادا کریں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ میں بھی کو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ را مشدد ہے، اس پر تھوڑا سا تکرار بھی ہوگا، را مفخم پڑھی جائے گی۔ سو میں بھی واو مدہ ہے، آگے علیکم میں لئی میں یا لین ہے اور کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ شہیدن میں ہمارے پاس یہ مدہ آ رہی ہے اور دن کو ہم آگے وقف مطلق ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، یعنی فتحتین کو ہم الف مدہ سے بدل لیں گے، شہیدہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وما میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جعلنل، دونوں جگہوں پہ سٹاپ کرنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، آگے با پہ قلقلہ کرنا ہے، قب، تلتی میں بھی اسی طرح سے تا کو باریک رکھنا ہے، لام کو بھی آگے یا مدہ ہے۔ کنتا میں ہمارے پاس نون ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے اخفا، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیہا میں آپ دیکھیے ہا الف مدہ ہے، پہلے یا لین ہے، پھر آگے الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد فاصلہ ہے اور آگے دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد منفصل جائز ادا کریں گے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الا نہیں کہنا، الا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الف بھی ہے، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لینا، نا نہیں کہنا، جھٹکا نہیں دینا، عین کو آپ نے وسط حلق میں لے جانا ہے۔ لینا لما، لینا لما من یتبع الرسول میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے اور تا کے اوپر آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، صرف شدہ ادا کرنی، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یتبع نہیں ہے، باقی آواز کو کسرہ ہے، شارپ رکھیے، باریک رکھیے۔ اور رسول میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی اور سو میں واو مد ادا کریں گے۔ من ینقلب،
یہاں پہ میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے مئی میں ادغام مع الغنہ کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، پھر نون ساکن کا ہی قاعدہ آگے اخفا آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ قوف کو پر پڑھنا ہے، قالیب ممن ینقلب، علا میں عین وسط حلق سے اور علا نہیں کہنا، علا ہے، لا باریک رکھا کریں۔ عقیبیہ، بیہ میں آپ نے یا لین کے بعد وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض لین ہو رہی ہے ہماری، اس کو آپ نے 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان وقف کرنا ہے۔ وَإِن کانت میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اس کو بھی، اور کانت تا پہ حمز کرنا ہے، لام لکبیرۃن، یا مدہ کے بعد آپ نے را کو مفخم کرنا ہے۔ تن میں آپ دیکھیے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کو اظہار حلقی کریں گے، لکبیرۃن الا علی الذین میں زینہ نہیں کہنا، دال نرمی سے پڑھنا ہے، آگے یا مدہ ہے۔ حد اللہ میں لام اسم جلالہ کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں مد عارض وقفی پیدا ہوگی، جس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے وہی وما کا دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نہ اللہ میں لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ لیودیع، لی لام کی آواز باریک رکھیے، یودیع طاعت کو آپ نے حافۃ اللسان سے ادا کرنا ہے، یعنی پر پڑھا جائے گا، اور آگے یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لیودیع ایمانکم میں بھی ای اور ما دونوں جگہ حروف مدہ ہے، یا مدہ اور الف مدہ، ان کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ بن ناسی میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے۔ آگے لرؤوفن، دیکھیے لرا، لرا را پر پڑھی جائے گی، مفخم ہے، اور او میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، اس کو او نہیں کہنا، یہ او ہے، حمزہ ہے۔ لرؤوف الرحیم، فر میں ہمارے پاس تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ، ادھر آپ نے ٹوٹلی آواز جو ہے وہ را کی ساؤنڈ آئے گی، یہاں پہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لرؤوف، لرؤوف الرحیم، ہا وسط حلق سے باریک پڑھی جائے گی، رحیم، اس کو رحیم بھی نہیں کہنا، ہا کے اوپر تشدید نہیں لانی ہے، باریک پڑھنا ہے، رحیم۔ اگر آپ اس کو رحیم پڑھیں گے، رحیم موٹا دو چشمی ہا کی آواز کے ساتھ، تو پھر وہ کیا بن جائے گا، پیاسا اونٹ، نعوذ باللہ۔ تو یہ رحیم ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل یعنی امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع ہے، کون پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ آیت نمبر 144 دیکھ لیجیے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قد میں قوف کو بھی پر پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ نرا میں را مفخم پڑھی جائے گی، نرا نہیں کہنا، اس کو نرا ہے، ٹھیک ہے۔ تقلبہ میں قوف کو پر پڑھنا ہے، لام کے اوپر تشدید ادا کیجیے، تقلبہ، تو نہیں کہنا ہے، تا
बारीक रखिए, ठीक है। तक़ल्लुब वजहिका में भी जीम के ऊपर कलकला करना है, और वज नहीं है, वज वज जीम पर कवी आवाज़ लेकर आइए। वजहिका फिस्समा में सीन के ऊपर हमारी हमस होगा और सीटी की आवाज़ लेकर आइए। माँ में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, एक ही कलिमा में अलिफ मद्दा और हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 काउंट करेंगे। इसको आपने अगर वक्फ़ करना है, जायज़ है अगर वक्फ़ करें तो यहाँ पे आप फिर हमज़ा के ऊपर थोड़ा सा झटका देंगे। फिस्समा, ये आपने आवाज़ स्टॉप करनी है, समा ऐसे झटका नहीं देना, कलकला नहीं करना, बस स्टॉप कर देना है 5 काउंट करने के बाद। फ़लनुवल्लियन्न में नून मुशद्दद है, हुन्ने वाजिबा करेंगे। क़िबलतन में क़ौफ़ को ऊपर पढ़ेंगे, बा साकिन है, कलकला करना है, और तन में तनवीन का कायदा इख्फ़ा हकीकी करेंगे। तरदहा में रौ भी मुफ़ख़म है, और दौद को भी हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, और इसके ऊपर फ़तहा कायमा भी है, 2 काउंट करना है। तरदहा नहीं कहना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क़िबलतन तरदाहा, तरदाहा। ज़ुबान की करवट आपकी दौत के वक़्त राइट साइड लगती है या लेफ़्ट, दोनों में से जो, या दोनों साइडें अगर ऊपर दाढ़ों के साथ लगती हैं तो वो भी ठीक है। आगे फ़वल्ले नहीं है, फ़वल्ली, फ़वल्ली कसरा की आवाज़ बारीक रखिए। वजहाका में वही जीम पे ऊपर कलकला करेंगे। शत शत क़ा के ऊपर कलकला करेंगे और इसको पुर पढ़ेंगे। आगे लाम और सीन साकिन है, इसलिए इनके ऊपर कलकला नहीं करना। शत तो के ऊपर कलकला करके आगे उनको साकिन करना है। शत्रल मस्जिदिल हराम, पुर पढ़ा जाएगा रॉ को, और यहाँ पे हमारा अलिफ मद्दा के बाद वक्फ हो रहा है तो मद आरिज़ वक्फ़ी होगी। वहैसु में हा वस्ते हलक से अदा करना है, और आगे या लीन है। सा पढ़ते वक़्त आपने ज़मा है, दोनों होठों को गोल कीजिए और सा में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वहैसु मा कुंतुम में भी नून साकिन का कायदा इख्फ़ा हकीकी है, 2 काउंट करने हैं। तुम में इजहार शफ़ी करना है। फ़वल्लू में वाव मद्दा है, दोनों होठों को गोल कीजिए, आगे वाव के ऊपर ज़म्मा और जीम के ऊपर ज़म्मा भी है, आगे वाव साकिन यानी वाव मद्दा बन रहा है, तो दोनों होठों को गोल कीजिए। यहाँ पे अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को भी। फ़वल्लू वुजूहकुम, वुजूहकुम, ठीक है। दोनों होंठ इस गोल करेंगे तो फिर आपका सही अदा होगा, वरना आपने वजूहकुम ही पढ़ जाना है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। शत्रह, आखिर पे अगर आपने वक्फ मुतलक किया है तो फिर आपने हाँ की आवाज़ लाजिम निकालनी है। शत्रह। व इन्नल्लज़ीना में नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है। ऊतुल किताबा में ऊ वाव मद्दा खींचिए दोनों होंठों को गोल करके, और तुल नहीं कहना, तुल। ऊतुल किताब। लयालमून में आइन वस्ते हलक से अदा करना है, मुँह में वाव मद्दा अदा करना है। अन्नहुल हक़्क़ में नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है, और हुलो नहीं कहना, लाम साकिन है। अन्नहुल, हुल स्टॉप कीजिए यहाँ पे ज़ुबान के किनारे को। हक़्क़ु में हा बारीक है, क़ौफ़ के ऊपर तशदीद भी है, सख्ती से पढ़ेंगे, और इसको आपने पुर भी पढ़ना है। आखिर पे आपके होंठ गोल हो जाने चाहिए क्योंकि क़ौफ़ के ऊपर ज़म्मा भी है। हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, यहाँ पे नून साकिन का कायदा इदग़ाम बिला गुन्ना करना है, नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्किप कर दें उसको। मिर मिर रब्बी, रॉ मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, और बा के नीचे भी ज़ेर है, हिम में भी आपने दोनों की आवाज़ बारीक रखिएगा। मिर रब्बे नहीं कहना, मिर रब्बिहिम। वमल्लाहु लफ्ज़ जलाला है, आगे उसको पुर पढ़ना है। बिग़ाफ़िलिन में गैन को पुर पढ़ा जाएगा और अलिफ मद्दा अदा करना है। गाफ़िलिन अम्मा में तनवीन का कायदा आ रहा है, आगे आइन है, तो हम यहाँ पे इजहार हल्की करेंगे, इसको लंबा नहीं करना, जल्दी से पढ़ जाना है। अम्मा में गुन्ने वाजिबा करते हुए आगे अलिफ मद्दा अदा करेंगे, 2 काउंट करने हैं। यामलून में आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे, और लून यहाँ पे आपने मद आरिज़ वक्फ़ी करनी है, यानी इसको 6 काउंट करना है। तर्जुमा सुन लीजिए। क़द नरा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं।
سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھتے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 145 دیکھ لیجیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اتیتا میں یا لین ہے، آگے الذین میں دال نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، او میں واو مدہ ہے، اور کتابہ میں تا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بکلی میں بکل نہیں کہنا، بکلی کسرہ رکھنی ہے باریک اس طرح سے آواز پڑھ کے، اور کسرہ کی آواز کو شارپ رکھنا ہے۔ آیتم ما تبعو میں تم ما یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے کیونکہ ادغام الغنہ ہے، تنوین کا قاعدہ۔ آگے ما میں الف مدہ ادا کریں گے اور رو میں واو مدہ۔ قبلتک یہاں پہ ہم نے قوف کو پر پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، آخر پہ کاف پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ کاف ساکن ہے، اس پر حمس ہوگا۔ قبلتک اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر آپ قبلتک کا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ وما انت مد منفصل جائز ہو رہی ہے کیونکہ ایک کلمہ میں آخر پر الف مدہ ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ تا میں اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بیتابعن با کے نیچے کسرہ ہے، باریک رکھی آواز کو، بیتابعن قبلتہم۔ عین کے نیچے آپ دیکھیں تنوین ہے کسرتین، تو تنوین کا قاعدہ یہاں پہ اخفا حقیقی کریں گے، قبلہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے۔ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے وما بعضهم بتابع، یہاں پہ عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور جھٹکا نہیں دینا، ساکن کرنا ہے، اس کو سٹاپ وسط حلق میں تھوڑا سا منہ کھولیے تاکہ عین اپنے مخرج پر جا کے سٹاپ کر دے۔ وما بعضهم دعات کے اوپر ضمہ ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور ضمہ پہ ہونٹ گول کرنے ہیں۔ آگے ہم بھی میم ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس اخفاء شفوی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے پھر عین قبلتہ میں تنوین کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، قاف پر ہے، با پہ قلقلہ ہے، اور بعد یہاں پہ آپ نے عین بھی ساکن دعات بھی ساکن کرنا ہے، وقفے حذف ہو جائے گا۔ قبلتہ بعد، اور آگے پھر ہمارے پاس آ رہا ہے ولا انت ای، حمزہ کی نیچے دیکھیے کسرہ ہے، باریک رکھیے آواز کو، ولا انتبعت اہواءہم من بعد، اہوا میں ہا جو ہے عکس حلق سے نکلے گا، اس کو احوا نہیں کہنا، ہا نہیں ہے، ہا ہے، ہا، ٹھیک ہے، پورا آواز سے پڑھنا ہے۔ وا میں ہمارے پاس مد متصل واجب ہے اور اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم من میں میم ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ادغام شفوی ہو رہا ہے کیونکہ 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، تو یہاں پہ نون کی ساؤنڈ کو آپ نے میم میں بدل کر پڑھنا ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ما جاءک میں بھی ما میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور جاء 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے۔ من العلم یہاں پہ لام دونوں جگہوں پہ ساکن میں ہے، ساکن ہی رکھیے گا، حرکت نہیں، من العلم ایسے نہیں پڑھنا، من العلم انک میں غنہ واجبہ کرنا ہے، ہم نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اذا لمن الظالمین میں تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام بلا غنہ، یہاں پہ آپ نے لمبا نہیں کھینچنا، نون کی ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اذا لمن الظالی، زا کے پر سختی کیجیے،
تشدید ہے، اور ضا کو پر بھی پڑھنا ہے، ضا کے اوپر فتحہ قائمہ بھی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لمن الظالمین، آخر پہ ہماری مد عارض وقفی ہو جائے گی، اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آ جائیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہوں، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ آپ ہی کریں گے۔ اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 دیکھ لیجئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الذین میں وہی دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، آتینا، آ اور نا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یعنی فتحہ قائمہ ہے، الف مکسورہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس لیے اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تئی میں آپ نے تے نہیں کہنا، تئی کی آواز یالین ہے۔ آگے یعرفون میں پھر عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، روا مرقق ہے، باریک پڑی جائے گی، فو میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجیے، اور ہو میں بھی ہمارے پاس مد صلہ صغریٰ آ رہی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کما میں الف مدہ ہے، یعرفون میں پیچھے والی تطبیق، اور ابناءہم میں اب میں قلقلہ کریں گے، نا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وَإِنَّ میں غنہ واجبہ ہے، فریقاً آگے دیکھیے، فریقم منہم، وَإِنَّ غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کریں گے، فری میں بھی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ بھی اظہار شفوی ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ لیکتمون الحق، کاف کے اوپر کاف ساکن ہے، لیک، کاف کے اوپر حمز کریں گے، تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، منہ پہ بھی ہونٹ گول کیجئے، تو منہ، لیک تا منہ نہیں ہے، انڈر لائن کر لیں اس کو اپنے پاس، لیکتمون الحق، قوف کو پر پڑھیں گے اور تشدید بھی ادا کریں گے، سختی سے پڑھنا ہے اس کو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، اور آگے وہی تطبیق ہے، مون پر مد عارض وقفی کریں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان یعنی پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ آیت نمبر 147 دیکھ لیجیے، آج کی لاسٹ آیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ لام ساکن ہے، جھٹکا نہیں دینا، الو نہیں کہنا، الحق میں حا باریک پڑھیں گے، قوف کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے، قوف کے پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے۔ میر ربک میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، اور آگے رو مفخم پڑھی جائے گی، با کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے نیچے کسرہ ہے، زیر کی آواز کو باریک رکھیے، میر ربک، فلا میں الف مدہ ہے، فلا نہیں ہے، فلا الف مدہ ادا کریں گے، تکونن میں واو مدہ ادا کرتے ہوئے آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من الممترین، لام ساکن رہنے دیجیے، اس کو حرکت نہیں دینی، ممترین میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کرنا ہے، اور آگے را باریک بھی ہے، یا مدہ کو ادا کرتے ہوئے مد عارض وقفی کریں گے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ان آیات کی تدبیر مکمل ہوتی ہے، اب ایک بار اس پورے رکوع کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی ہے تیرے پاک کلام کو سیکھنے میں پڑھنے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اس کلام کو اور ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔